اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ چٹان پر اپنے عصا سے ضرب لگاؤ، تب اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور سب لوگوں نے اپنے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فسادی بنتے ہوئے بد امنی نہ پھیلاؤ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، پس ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، از قسم اپنی سبزیوں کے اور اپنی ککڑیوں کے اور اپنی گندم کے اور اپنی دالوں کے اور اپنے پیاز کے۔ اس نے کہا کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو اس سے جو ادنا ہے اس چیز کو جو بہتر ہے؟ تم کسی شہر میں داخل ہو جاؤ، یقیناً تمہیں وہ مل جائے گا جو تم نے طلب کیا ہے، اور ان پر ذلت اور مسکینی کی مار ڈالی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کے نشانات کا انکار کیا کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ ہاں، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہیں اور نصارہ ہیں اور دیگر الہی کتب کے ماننے والے، جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان سب کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غم کریں گے۔ اور جب ہم نے تم سے تمہارا پختہ عہد لیا اور طور کو تم پر بلند کیا، اسے مضبوطی سے پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور اسے یاد رکھو جو اس میں ہے، تاکہ تم ہلاکت سے بچ سکو۔ پھر اس کے بعد بھی تم پھر گئے، پس اگر اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتے تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اور یقیناً تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جنہوں نے تم میں سے سبت کے بارے میں تجاوز کیا، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، پس ہم نے اس سبت کی بے حرمتی کو اس کے پیش منظر کی وجہ سے اور اس کے پس منظر کی وجہ سے سرزنش کا باعث بنا دیا اور متقیوں کے لیے ایک عظیم نصیحت بنایا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک امتیاز رکھنے والی گائے کو ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تو ہمیں ہنسی کا نشانہ بنا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے ہماری خاطر دعا کر کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیا ہے۔ اس نے کہا یقیناً وہ کہتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بہت بوڑھی اور نہ بہت کم عمر، اس کے بین بین درمیانی عمر کی ہے، پس وہی کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے ہماری خاطر دعا کر کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ اس نے کہا یقیناً وہ کہتا ہے کہ وہ لازماً ایک زرد گائے ہے جس کا رنگ بہت شوخ ہے، وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے ہماری خاطر دعا کر کہ وہ ہم پر مزید واضح کرے
کہ وہ کیا ہے، یقیناً سب گائیاں ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں اور ہم یقیناً انشاءاللہ ضرور ہدایت پانے والے ہیں۔ اس نے کہا، بلا شبہ وہ کہتا ہے کہ وہ ضرور ایک ایسی گائے ہے جسے اس غرض سے جوت نہیں ڈالی گئی کہ وہ زمین میں ہل چلائے، اور نہ وہ کھیتوں کو سیراب کرتی ہے۔ وہ صحیح سلامت ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب تو سچی بات لایا ہے، پس انہوں نے اسے ذبح کر دیا جبکہ وہ پہلے ایسا کرنے والے نہ تھے۔ اور جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا اور پھر اس بارے میں اختلاف کیا اور اللہ نے اس بھید کو ظاہر کرنا ہی تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے، پس ہم نے کہا کھوج لگانے کی خاطر اس جیسی اور واردات پر اس واقعے کو چسپاں کرو۔ اسی طرح اللہ مردوں کو ان کے قاتلوں کا مواخذہ کر کے زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنے نشان دکھاتا ہے تاکہ تم عقل کرو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھروں کی طرح تھے، یا پھر سختی میں اس سے بھی بڑھ کر، جبکہ پتھروں میں سے بھی یقیناً بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور یقیناً ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو پھٹ جائیں تو ان میں سے پانی نکلتا ہے۔ پھر ان میں یقیناً ایسے بھی ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ کیا تم یہ امید لگائے بیٹھے ہو کہ وہ لوگ تمہاری بات مان جائیں گے، جبکہ ان میں سے ایک گروہ کلام الہی کو سنتا ہے اور اسے اچھی طرح سمجھنے کے باوجود اس میں تحریف کرتا ہے، اور وہ خوب جانتے ہیں۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے، اور جب ان میں سے بعض دوسروں کی طرف الگ ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ انہی باتوں کے ذریعہ وہ تمہارے رب کے حضور تم سے جھگڑا کریں۔ پس کیا تم عقل نہیں کرتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں سے ایسے جاہل بھی ہیں جو اپنی خواہشات کے علاوہ کتاب کا کوئی علم نہیں رکھتے، اور وہ محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ پس ہلاکت ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ وہ اس کے بدلے کچھ معمولی قیمت وصول کر لیں۔ پس ہلاکت ہے ان کے لیے اس کے نتیجہ میں جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ تو کہہ دے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ پس اللہ ہرگز اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ یا پھر تم خدا کی طرف ایسی باتیں منسوب کر رہے ہو جن کا تمہیں کوئی علم نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے بھی بدی کمائی یہاں تک کہ اس کی خطاؤں نے اس کو گھیرے میں لے لیا ہو، تو یہی لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، وہ اس میں ایک لمبے عرصے تک رہنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے یہی ہیں جو اہل جنت ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل کا میثاق ان سے لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور والدین سے احسان کا سلوک کرو گے، اور قریبی رشتہ داروں سے اور یتیموں سے
اور مسکینوں سے بھی، اور لوگوں سے نیک بات کہا کرو، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کے باوجود تم میں سے چند کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور تم اعراض کرنے والے تھے۔ اور جب ہم نے تمہارا میثاق لیا کہ تم آپس میں اپنا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے ہی لوگوں کو اپنی آبادیوں سے نہیں نکالو گے، اس پر تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ تھے۔ اس کے باوجود تم وہ ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو، اور تم اپنے میں سے ایک فریق کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو۔ تم گناہ اور ظلم کے ذریعے ان کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو تم فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیتے ہو، جبکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ پس کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ پس تم میں سے جو ایسا کرے اس کی جزا دنیا کی زندگی میں سخت ذلت کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے، اور قیامت کے دن وہ سخت تر عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، پس نہ ان سے عذاب کو کم کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد بھی مسلسل رسول بھیجتے رہے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے کھلے نشان عطا کیے، اور ہم نے روح القدس سے اس کی تائید کی۔ پس کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی باتیں لے کر آئے گا جو تمہیں پسند نہیں تو تم استکبار کرو گے، اور ان میں سے بعض کو تم جھٹلا دو گے اور بعض کو تم قتل کرو گے؟ اور انہوں نے کہا ہمارے دل مجسم پردہ ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت ڈال رکھی ہے، پس وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک ایسی کتاب آئی جو اس تعلیم کی جو ان کے پاس تھی تصدیق کر رہی تھی، جبکہ حال یہ تھا کہ اس سے پہلے وہ ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے، پس جب وہ ان کے پاس آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا تو پھر بھی اس کا انکار کر دیا، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ بہت برا ہے جو انہوں نے اپنے نفوس بیچ کر ان کے بدلے میں حاصل کیا، کہ اس حق کا انکار کر رہی ہیں جو اللہ نے اتارا، اس بات کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے، پس وہ غضب پر غضب لیے ہوئے لوٹے، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مقدر ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں جو ہم پر اتارا گیا، جبکہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں جو اس کے علاوہ اتارا گیا ہے، حالانکہ وہ حق ہے جو اس کی تصدیق کر رہا ہے جو ان کے پاس ہے۔ تو کہتے اگر تم واقعی مومن ہو تو اس سے قبل اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا کرتے تھے؟ اور یقیناً موسیٰ تمہارے پاس کھلے کھلے نشان لایا تھا، پھر اس کی غیر حاضری میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ اور جب ہم نے تم سے تمہارا پختہ عہد لیا اور طور کو تمہارے اوپر بلند کیا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور سنو۔ انہوں نے جواباً کہا ہم نے سنا
اور ہم نے نافرمانی کی اور ان کے دلوں کو ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔ تو ان سے کہہ دے کہ اگر تم مومن ہو تو بہت ہی برا ہے جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے۔ تو کہہ دے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر سب لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے ہے تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اور وہ ہرگز کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور تو انہیں سب لوگوں سے زیادہ زندگی پر حریص پائے گا، حتیٰ کہ ان سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش وہ 1000 سال عمر دیا جاتا، حالانکہ اس کا لمبی عمر دیا جانا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں، اور اللہ اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو کہہ دے کہ جو بھی جبرائیل کا دشمن ہے تو وہ جان لے کہ یقیناً اسی جبرائیل نے اللہ کے اذن سے اس کلام کو تیرے دل پر اتارا ہے جو اس کی تصدیق کر رہا ہے جو اس کے سامنے موجود ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری کے طور پر ہے۔ پس جو بھی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہو تو یقیناً اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اور بے شک ہم نے تیری طرف کھلی کھلی آیات اتاری ہیں، اور فاسقوں کے سوا کوئی ان کا انکار نہیں کرتا۔ کیا جب کبھی بھی وہ کوئی عہد کریں گے ان میں سے ایک فریق اس عہد کو پرے پھینک دے گا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس کی تصدیق کرنے والا تھا جو ان کے پاس تھا، تو ان میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، گویا وہ علم ہی نہ رکھتے ہوں۔ اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو شیاطین سلیمان کے ملک کے خلاف پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ وہ شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور اس کے برعکس بابل میں جو 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا، اس کا قصہ یہ ہے کہ وہ دونوں کسی کو بھی کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ اسے یہ نہ کہتے تھے کہ ہم تو محض ایک آزمائش کے طور پر ہیں، پس تو کفر نہ کر۔ پس وہ لوگ ان دونوں سے ایسی باتیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے وہ خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے، اور اللہ کے اذن کے سوا وہ اس ذریعہ سے کسی کو نقصان پہنچانے والے نہیں تھے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ شیاطین سے سیکھتے تھے وہ وہی باتیں سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچانے والی تھیں اور فائدہ نہیں پہنچاتی تھیں، حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جس نے بھی یہ سودا کیا اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں رہے گا، بس بہت ہی برا تھا وہ عارضی فائدہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ دیں۔ کاش کہ وہ جانتے، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کی طرف سے اس کا اجر یقیناً بہت اچھا ہوتا۔ کاش کہ وہ جانتے۔